الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے سلف صالحین اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور موجودہ زمانے تک تمام کے نزدیک یہ واجب ہے کہ دین کے تمام معاملات میں تمام ائمہ مجتہدین سب اس بات کے قائل ہیں کہ ہم دین کو رجوع کریں اصل بنیاد کی طرف۔ دین کی اصل کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر آپ کا دین میں کسی بھی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے تو اصل بنیاد ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں علماء کرام نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے رکھ دیا ہے، مگر آج ہم اپنے درمیان سنت والوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ سنت کی اتباع کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور کوئی بھی ان کو نیچا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ غالب رہیں گے اپنی بات میں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ بدعتوں کا اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے ان کی کہ وہ آسانی سے معاشرے سے الگ کر دیتے ہیں، سوسائٹی میں بیکاٹ کرا دیتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی بدعتوں کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑی سی بات ہم سمجھتے ہیں اسلاف سے، کیونکہ تمام قسم کی بھلائی وہ اللہ کے دین، کتاب و سنت کو پکڑنے میں ہے، اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی دین سے دور ہونے میں، اور دین کے اندر بدعتوں کو پیدا کرنے میں، خواہشات کی پیروی کرنے میں، اور سنتوں کو پس پوچھ ڈالنے میں، اور اپنی بدعتوں کے لیے تعویلات کرنا، غلط باتوں کو زور دینا، اور فلاں نے کہا، فلاں بزرگ نے بولا، بزرگوں سے چلا آ رہا۔ جیسے شعبان گیا، شعبان کی 15 کی جو کچھ دھوم ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں اتنا زیادہ، یہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض قرار دیا ہے، فجر کی نماز کی فضیلت صرف فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کوئی پڑھتا ہے تو خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہیں مجھے آپ نے دیکھا ہے۔ نبی کی نمازیں پڑھنے کے بجائے شیطانوں کی نماز پڑھتے ہیں۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا، جس نبی پر دین نازل ہوا، اور جس نبی سے دین سیکھا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے جانشین خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اپنے ڈاڑوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ خبردار دین کے اندر کوئی بھی نئی چیزیں ایجاد نہ کرنا، اور دین میں کسی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، جیسے فاتحہ ہے، جیسے قبرستان جانا ہے، وہاں قرآن مجید پڑھنا ہے، قبروں کے بعد اذان بولنا، اقامت بولنا، یہ مرنے والوں کے مردوں کے ساتھ جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے میلاد النبی ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ سب جس نبی پر دین نازل ہوا اس کی زندگی میں تو اس کا کوئی ہمیں نمونہ ہی نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ نبی نے ایسے کیا ہو۔ اور جو جھوٹی ہے، من گڑت ہے اور بناوٹی احادیث ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ان مولویوں کو اللہ ہدایت دے، ان کو قتل کرنا چاہیے جو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور آج ظلم و ستم کافروں کا مسلمانوں پر اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین سے کھلواڑ کیا تو دشمنوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں پر ان پر مسلط کر دیا۔ دوستو بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، لوگو تم لوگ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرنا، بدعتیں مت کرنا، خالی اتباع کرو، تمہارے لیے کافی ہے۔ کیونکہ دین کو جتنا سمجھنا تھا، دین کو جتنا لانا تھا، وہ صحابہ کرام کر چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کو صرف دیکھنا ہے، چلنا ہے ان کے پیچھے، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر یہ شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، صوفیوں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے۔ یاد رکھنا اللہ نے فرمایا
قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا، کہیں گے اللہ، جہنم میں رو رو کے کہیں گے جب ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کی بات مانی۔ مولویوں کی سردار مانتے ہیں نا مولویوں کو، یہ مولوی جو اجتماع کر کے 15 شعبان کو مسجدوں میں دھوم دھڑاکے کی تقریر کرتے تیار ہو کر، جی ایسی ایسی باتیں، الٹی سیدھی باتیں، ایسی ایسی الٹی سیدھی نمازیں پڑھواتے ہیں۔ تو پہلے ان کے مجرم ہے، معاشرے کے مسلمانوں کے سب سے بڑے مجرم، دین کے مجرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم، قرآن سنت کے مجرم یہ لوگ ہیں جو صحیح دین کو پیش کرنے کے بجائے اور دین کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمُبْتَدَعَ، خبردار جو دین میں بدعتیں ہیں اس سے خبردار رہنا، فَإِنَّمَا ابْتَدَعَ ضَلَالَ، کیونکہ دین کے اندر کوئی بھی گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور اسی طرح سے امام صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتقوا اللہ یا معاشر القراء، اے قاریوں، اے مولویوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو۔ خذوا طریق من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں صحابہ اسلاف، ان کے طریقے پر چلو۔ فواللہ لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعیدا، اگر تم ان سے زیادہ دین کی باتوں کو نئی نئی لا کر لوگوں کو لے کے جا رہے ہو، آگے جا رہے ہو، تو تم بہت دور نکل گئے۔ فإن ترکتموہ یمینا وشمالا فقد ضللتم، اگر تم نے ان کے پیچھے نقش قدم پر چلا سلف کے تو آپ کامیاب ہیں۔ صحابہ کے نقش قدم پر، تابعین، تبع تابعین، ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے لوگوں کو لے کے چل رہے ہو تو تم بہت بڑی گمراہی کے اندر، یمین یسار، یہ جی کہتے رائٹ لیفٹ میں گھوم رہے ہو، اور یہ سب دین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے جو سنتوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی ایسے ہی جیسے انگلی سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، انگلی سے کوئی چیز کوئی پکڑے تو اس کو جیسے چھڑا لیتے ہیں، ویسے ہی دین کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ فَإِن تَرَكْتُمُوهُمْ جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَىٰ، جب ان کو کہتے ہیں بھئی غلط ہے یہ مت کرو تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ كِتَابٍ قَطُّ، کوئی بھی جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب والے سب سے پہلے إِلَّا مَا كَانَ أَوَّلُ مَا يَتْرُكُونَ السُّنَّةَ، یہ کیا کرتے ہیں ہر نبی کی امت کے اندر سب سے پہلے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حیا نہیں، شرم نہیں، 5 وقت کی نماز اگر پابندی سے، جیسے شب برات میں مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز بھی اگر اسی طرح مسجدیں بھر دیتے تو پھر انقلاب آئے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، آسمان سے کورونا ختم ہو جائے گا اور ظالموں کے ظلم ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتے، شیطان ہیں۔ اور دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انگلی سے جیسے کوئی چیز چھڑا لی جاتی ہے، ان بدعتوں سے جان چھڑائیں۔ حضرت عبداللہ بن دیلمی کہتے ہیں ان اول ذہاب الدین ترک السنہ، سب سے پہلے دین جو ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ سنت کو چھوڑ دیں گے لوگ۔ یذهب الدین سنتن سنتن، دین مٹ جائے گا ایک ایک سنت کر کے، کما یذهب الحبل قوتن قوتن، جس طرح سے رسی کا ایک ایک بل کھلتا ہے اور رسی کمزور ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح سے دین بھی ایک ایک سنت کے ساتھ دین مٹتا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اور جو اس کے بعد میں جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ان سنتوں کے طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تصدیق الکتاب اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق، اس کو مضبوطی کے ساتھ جو قرآن میں ہے وہ ہمارا دین ہے، وہ استکمال لطاعتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل طریقے سے کی جائے، وقوت علی دین اللہ، اور دین کے اندر یہی ہماری طاقت ہے۔ لیس لأحد ان تغیرہا ولا تبدیلہا، دین تمہارا نہیں بدل سکتا، نہ ہی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور لوگ اپنی ان کی رائے جو آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جو سبیل المؤمنین ہے، قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ضائع ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ خصوصیت کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد خاص طور پر ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ اور دوستو،
ایک نہیں بہت سارے علماء کے اقوال ہیں اس سلسلے میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور دین کے خلاف جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پائیں گے یزعمون انہم یدعون الی کتاب اللہ، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کتاب اللہ کو نکال کر پھینک دیا وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ اور جیسے لوگ کہتے ہیں جی تبلیغ نصاب کیا ہے، یہ تو اللہ کی کتاب کی باتیں ہی تو بناتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے، کتاب اللہ کے نام سے، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والے اور امت کی باتوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو آج ہمارے پاس بہت گمراہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو کہا کہ فجعل لا يسمع منه کراہیۃ یقع فی قلبہ منہ شیء، کہا کہ میں بدعتوں کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا، جو گمراہ آدمی ہے اس کی بات کو نہ سنو، کیوں اس کی بات سنیں گے تو دل میں کوئی نہ کوئی غلط بات ڈال دے گا، حق سے ہٹا دے گا۔ ایسے یہ لوگوں کو حق سے ہٹا دیتے ہیں، حق کو سننے نہیں دیتے، عمل کرنے نہیں دیتے۔ بولیں گے تمہارا باپ جانتا ہے قرآن مجید کو عمل کرنا، قرآن آپ سمجھتے ہیں، آپ کا باپ سمجھے گا، تو قرآن و سنت کو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ ابن الجوزا کہتے ہیں لن یجاورنی قردۃ وخنازیر احب الی من ان یجاورنی احد منهم، کہتے ہیں کہ ابن الجوزا کہتے ہیں میرے پڑوس میں بندر ہو، سور ہو، مجھے پسند ہے اس مقابلے میں کہ میرے پڑوس میں کوئی بدعتی ہو، اور بدعتی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، اہل بدعت جو خواہش کے بندے ہیں، جو بدعتوں اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ان کے ساتھ نہ سو، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کی باتیں نہ سنو، ورنہ کوئی نہ کوئی تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے علامہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا اذا رأیت قوم یتناجون فی دینہم بشیء دون العامہ فاعلم انہم علی تاسیس الضلالہ، جب تم کسی لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے دین میں خاص چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ علماء یا خاص لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو یعنی کہتے ہیں جی یہ خاص ہے، خاص لوگوں سے آ رہی ہے، تو سمجھ لو یہ عام کے لیے نہیں ہے، تو وہ گمراہی پر ہے۔ تو اس طرح بہت سارے اقوال ہیں۔ علامہ ابن المدینی کہتے ہیں من قال فلان مشبہ علمنا انہ جہمی، اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مشبہ ہے تو سمجھ لو وہ جہنمی ہے، وہ جہمی ہے۔ ومن قال فلا مجبر علمنا انہ قدری فلا، یعنی اس سلسلے میں اقوال بہت سارے علماء کے اہل بدعت کے بارے میں موجود ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی